بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈس فیری ٹیلز میں خوش آمدید۔ فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک اور اچھی اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈس فیری ٹیل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ برسات کا موسم تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ غیاث، احمد، سائرہ، اقرا تمام دوستوں نے ڈی فارمیسی کی فرسٹ ایئر کا سالانہ امتحان کا آخری پیپر دیا اور پیپر ڈسکس کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ آج سب پیپرز ختم ہونے کی وجہ سے بہت ہی خوش تھے، لیکن اداس بھی تھے کہ آج کا پیپر بہت مشکل تھا۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے۔ ان کے ٹیچرز بھی آ گئے۔ سر الیاس بولے، آج تو آپ لوگ بہت خوش ہوں گے، آپ کے سر سے امتحان کا بوجھ اتر گیا ہے اور آپ لوگ پڑھ کر تھک گئے ہوں گے، تو کیوں نہ کہیں سیر کو چلیں۔ سائرہ بولی، واؤ سر، کیا آئیڈیا دیا ہے، آپ کی تو بات ہی الگ ہے۔ کاش سر عمران آپ جیسے ہوتے تو آج کا پیپر ہمارا اچھا ہو جاتا۔ تو سر عمران نے دور سے دیکھا، اچھا تو الیاس سے میری برائیاں کی جا رہی ہیں، کوئی بات نہیں، پیپر تو میں نے ہی چیک کرنے ہیں، پھر آپ کو بتاؤں گا میں کتنا اچھا ہوں۔ غیاث نے کہا، سر ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ جیسے ڈسپلن کسی ٹیچر کے پاس نہیں۔ سر الیاس نے کہا، اچھا تو اب ان کو مکھن لگایا جا رہا ہے کیونکہ پیپرز کا ابھی چیک ہونا باقی ہے۔ غیاث نے کہا، سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو سب ٹیچرز کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ اقرا بولی، سر ہم تو بس آپ کو ہیپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت پریشان اور سخت طبیعت میں رہتے ہیں۔ احمد نے کہا، سر کون کون جا رہا ہے اور کس جگہ کی سیر کرنی ہے؟ سر الیاس نے کہا، بیٹا اگر تم ایسے سوال کلاس میں کرو تو تم کلاس کے اول اسٹوڈنٹ بن جاؤ اور غیاث کو کبھی فرسٹ پوزیشن حاصل نہ کرنے دو۔ غیاث بولا، سر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں نے کسی سے زبردستی یہ پوزیشن نہیں لی بلکہ اپنی محنت سے لی ہے۔ سائرہ بولی، دیکھتے ہیں سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن کون لیتا ہے۔ مڈ ٹرم امتحانات میں تو کوئی بھی پڑھائی کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کو یونیورسٹی آنے کی خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کا لطف لے رہے ہوتے ہیں کہ مڈ ٹرم امتحانات آ جاتے ہیں۔ سر الیاس بولے، اب آپ لوگ جھگڑا بند کرو اور شکر ادا کرو یونیورسٹی کا کہ تمہاری ڈاکٹریٹ کی ڈگری سیمسٹر وائز نہیں، ورنہ تم سب کو ہر روز پڑھنا پڑتا، کیونکہ ہر 4 ماہ میں ان کا ایک سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے اور تم 12 ماہ بعد امتحانات دیتے ہو۔ احمد نے کہا، سر آپ بتا دیں کہ ہم سیر کے لیے کہاں جا رہے ہیں، ان سب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اتنے میں میرا روٹ مس ہو جائے گا۔ تو سر الیاس نے کہا، بیٹا تمہارا گروپ پوری کلاس سے اچھا ہے، اس لیے میں تم لوگوں سے زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہوں کیونکہ تمہارے گروپ میں تمام اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں، کوئی بھی بدتمیز اور بے ادب نہیں۔ اب میں احمد کے سوال کا جواب دیتا ہوں ورنہ اس کا روٹ مس ہو جائے گا۔ ہم لوگ کشمیر سیر کرنے جا رہے ہیں، کشمیر کے پہاڑوں کی اور اس کی وادیوں کی۔ اب تم سب اپنے گھر سے اجازت لے کر آنا، اتوار والے دن ہم یہاں سے کشمیر روانہ ہو جائیں گے۔ جمعے کا دن تھا۔ سائرہ، اقرا، احمد اور غیاث نے سیر کے لیے گھر سے اجازت لے لی تھی، پر شیلا کو گھر سے اجازت نہ ملی تھی۔ وہ اقرا کے گھر گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ اقرا نے کہا، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب شام کو تمہارے گھر آئیں گے اور تم کو اجازت دلا دیں گے۔ شام کو اقرا، سائرہ دونوں شیلا کے گھر گئیں اور اس کے والد کو کہا، انکل آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اقرا بولی، انکل آپ تو جانتے ہیں کہ میں اور شیلا بہت گہری دوست ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ہم ایک ساتھ رہی ہیں اور آج ایک ہی کلاس میں ہیں، میرے ہوتے ہوئے اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم کون سا یورپ جا رہے ہیں
اور صرف ایک ہفتے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ٹیچر بھی ہیں اور کچھ فیمیل ٹیچرز بھی ہیں۔ آخر کار شیلا کے والد نے اجازت دے دی۔ ہفتے کا دن تھا۔ سر الیاس نے سب کو یونیورسٹی بلایا تھا۔ شیلا کو نا اجازت ملنے کے بعد سے غیاث بہت پریشان تھا۔ احمد نے کہا تم پریشان مت ہو، ہم کچھ کرتے ہیں، تم کو ساتھ لازمی لے کر جائیں گے۔ سائرہ اور اقرا اس کے گھر شام کو گئی تھی۔ اب جب وہ آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ اجازت ملی ہے یا نہیں۔ اقرا اور سائرہ دور سے آ رہی تھی۔ وہ آپس میں بات کر رہی تھی کہ غیاث کو ابھی نہیں بتانا کہ شیلا کو اجازت مل گئی ہے۔ جب غیاث ان کے پاس گیا تو وہ بولی، غیاث ہم نے تو بہت کوشش کی ہے مگر اس کے والد نہیں مانے۔ غیاث لڑکھڑا گیا۔ کیا مطلب؟ اقرا نے کہا، بس نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیلا کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر ہے، اقرا نے کہا۔ افسوس کی بات ہے اقرا، تم اپنی دوست کو اس کے والد کو کنونس نہیں کر سکی، احمد بولا۔ اقرا کی بیسٹ فرینڈ ہے یہ یا پھر کسی اور کی؟ سائرہ بولی۔ پتہ نہیں کسی کو شیلا کے نہ جانے کا افسوس کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ ہم بھی اس کے بیسٹ فرینڈ ہیں، ہم سے زیادہ کسی اور کو افسوس ہو رہا ہے، وقار نے دور سے آتے ہوئے کہا۔ بس کرو، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ تو پہلے سے بہت پریشان ہے، سائرہ بولی۔ تم اس کی حمایت کب سے کرنے لگے ہو؟ وقار نے کہا۔ جب سے اس نے مجھے مشکل ترین پیپر کروایا ہے۔ اچھا، تو تب سے اس کو مکھن لگایا جا رہا ہے، سائرہ نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ شیلا دور سے آ رہی تھی۔ احمد نے غیاث سے کہا، تم اس سے بات کرو۔ اقرا بولی، کیسی بات کر رہے ہو احمد؟ اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب اس کے سامنے جاتا ہے۔ سال ہو گیا ہے، یہ اس سے دل کی بات تو کر نہیں سکا تو اس کو کنونس کیسے کرے گا؟ یہ شیلا سے تو بات نہیں کر سکتا تو اس کے والد کے سامنے اس کا کیا حال ہوگا؟ وقار نے کہا، غیاث آج تم اس سے بات کرنی پڑے گی۔ سائرہ بولی، کیا بات کرے گا؟ یہی کہ شیلا تم نے اسائنمنٹ بنا لی ہے یا میں بنا دوں؟ اقرا نے کہا، غیاث تم پریشان مت ہو، جب تک میں ہوں تمہارا پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ رہا سوال اس کے آنے کا تو وہ ضرور آئے گی۔ یہ ہو سکتا ہے بھلا میں جو کام کہوں وہ نامکمل رہ جائے۔ سائرہ بولی، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو اور چلو، سر بلا رہے ہیں۔ اور سب ہی سر الیاس کے پاس چلے گئے۔ سر الیاس نے سب سے سیر کے لیے ٹرانسپورٹ اور کھانے کے لیے پیسوں کی کاؤنٹنگ کے بعد سر نے سب کو کہا، کل صبح 7 بجے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اتوار والے دن سب ہی صبح 6 بجے یونیورسٹی آ گئے تھے۔ سائرہ نے ڈیجیٹل کیمرہ لیا ہوا تھا، اقرا نے بھی لیا ہوا تھا۔ سب اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سب نے ایک ہفتے کے لیے اپنے کپڑے اور گرم جرسیاں بھی لے لی تھی، کیونکہ سر الیاس نے کہا تھا کہ موسم کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جب میڈم نورین آ رہی تھیں تو پوری کلاس ان کی طرف متوجہ ہو گئی، خاص کر سر عمران اپنی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ میڈم نورین نے جینز کی پینٹ پہلی دفعہ پہنی تھی۔ میڈم جویریہ ان سے ملی، ان کے کپڑوں کی تعریف کی۔ 7 بجے یونیورسٹی کی بس یونیورسٹی سے روانہ ہو گئی۔ سب نے بس میں خوب انجوائے کیا اور اقرا نے ایک گیم کھیلی اور کہا، یہ میں سب کے ساتھ کھیلوں گی۔ اس گیم میں ہم نے خوب انجوائے کیا۔ شام کے سائے ڈھلتے جا رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ غیاث نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی تصویر کھینچ لی۔ شیلا نے غیاث کو کہا، بہت اچھی تصویر آئی ہے۔ غیاث نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، تھینک یو اقرا۔ اس بات کو سن کر زور سے کھانسی اور دونوں شرما گئے۔ ایک ہوٹل پر اتر کر سب نے ڈنر کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ڈنر کے بعد سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب ہی سو گئے، سوائے سر الیاس کے اور ڈرائیور عامر کے۔ صبح کی نماز ہم نے کشمیر کے ایک پیٹرول پمپ پر ادا کی اور ناشتہ 5 اسٹار ہوٹل میں کرنے کے بعد بس نے کشمیر کے جنگلات کا رخ کیا۔ ایک جنگل کی طرف بس روانہ ہوئی۔ ہم نے رستے میں بہت انجوائے کیا، پہاڑوں کی تصویریں کھینچنے لگے۔ اقرا نے میڈم نورین سے کہا،
میڈم سر نے ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں تیار ہونے کا زیادہ موقع نہیں دیا، ہمیں اپنی تصویریں بنانی تھی۔ میڈم نے کہا کوئی بات نہیں، جنگل میں میک اپ کر لیں گے، کپڑے تو ہم نے پہن لیے ہیں۔ احمد بولا میم جنگل میں بندروں نے آپ کو میک اپ کرنے نہیں دینا ہے، آپ یہاں کر لیں۔ میک اپ سے یاد آیا اقرا میں اپنی کریم نہیں لائی، سائرہ نے کہا۔ احمد بولا کوئی بات نہیں، میڈم نورین سے لے لینا، وہ دے دیں گی۔ باتوں کے دوران ہی بس وادی میں جا کر رک گئی اور سر نے کہا اب ہم آپ کے گروپ بنائیں یا پھر آپ اپنے گروپ خود بنا لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گروپ کے ساتھ ایک ٹیچر ضرور ہوگا اور شام کو 4 بجے سے پہلے ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ آپ سے کہنا ہے کہ برائے مہربانی 2 بجے یہاں آ جانا لنچ کے لیے، پھر ہم نے ہوٹل واپس جانا ہے جہاں ہمارے روم کی بکنگ ہے۔ غیاث احمد، وقار، سائرہ، اقرا اور شیلا نے ان کے گروپ کے ساتھ سر عمران اور سائرہ میڈم نورین تھی۔ 3 گروپ بنے تھے، سائرہ نے اپنا گروپ خود بنایا تھا۔ باقی 3 گروپ میں سے 4 لڑکے اور 7 لڑکیاں ہر گروپ میں تھی۔ غیاث نے اپنی کچھ تصویریں اقرا سے بنوائیں اور اس سے کہا کہ وہ شیلا کو یہاں لے کر آئے، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سائرہ شیلا کو لے کر آ گئی اور اقرا نے سائرہ کو آواز دی اور سائرہ اس طرف چلی گئی۔ غیاث نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس جگہ آنا چاہتی تھی نا؟ شیلا نے کہا ہاں یہاں آنا چاہتی تھی۔ پھر ابو نے روک دیا، ویسے شیلا تمہاری آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہیں، ان میں ایک چمک ہے، ایک کشش ہے، دل کرتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کھویا رہوں۔ شیلا بولی تعریف کر رہے ہو یا مکھن لگا رہے ہو؟ اس پر غیاث نے کہا تم کو مکھن کی کیا ضرورت ہے، تم خود مکھن کی طرح ہو، سفید رنگ کی مال ہو۔ شیلا نے کہا اب تعریف بند کرو، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ غیاث نے کہا تو سیکھ لو نا، ویسے بھی کوئی مجھ سے نہیں سیکھتا۔ اقرا ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائرہ سے کہا دیکھ لیلا مجنوں کی جوڑی، کسی کی نظر نہ لگ جائے اس جوڑی کو۔ سائرہ مسکرا دی اور کہا تمہارا بوائے فرینڈ کہاں ہے؟ اقرا بولی اس کی تو بس اپنی پڑی رہتی ہے، جب دیکھو کسی کی تصویر بنا رہا ہوگا یا کسی کو اپنے جھوٹے قصے سنا رہا ہوگا۔ وقار دور سے آ رہا تھا، جسے دیکھ کر سائرہ نے کہا لو جس کو یاد کیا وہ حاضر ہو گیا۔ وقار نے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سائرہ نے کہا جناب آپ کے بارے میں۔ اقرا کو تم سے کچھ شکایت ہے، مجھ سے؟ وہ کیا جی؟ وقار نے کہا۔ سائرہ نے کہا تم اس کی تصویر نہیں بناتے ہو، لو جی ابھی بنا دیتا ہوں، اور اتنا کہہ کر اس نے ان دونوں کی تصویریں بنا دیں اور پھر اقرا چلی گئی۔ سائرہ نے کہا اس کو تمہارے ٹائم کی ضرورت ہے، اب وہ اکیلی ہے، کیسے سیر کرے گی؟ وقار اقرا کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں سائرہ نے کچھ کھنڈرات دیکھے۔ سر الیاس سے پوچھا سر مجھے تو یہاں برباد شہر نظر آ رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر الیاس نے کہا ہاں بیٹا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہاں کسی کی حویلی تھی یا کسی شہر کی عمارت ہے جو برباد ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد غیاث اور شیلا بھی اور وقار اور اقرا بھی آ گئے۔ سائرہ نے کہا چلو ان کھنڈرات میں چلتے ہیں، اچھی تصویریں بنیں گی۔ سر نے کہا نہیں بس اب ہمیں لنچ کر کے چلنا چاہیے۔ سب نے لنچ کیا اور سائرہ نے سر سے اجازت لی اور سر الیاس نے میڈم نورین اور سر عمران کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور ابھی یہ سب کھنڈرات جانے کا پلان بنا رہے تھے کہ پتہ چلا بس خراب ہو گئی ہے۔ بس کے انجن میں خرابی تھی۔ عامر نے کہا بھائی الیاس ہمیں کسی مکینک کو بلانا چاہیے۔ آس پاس کوئی مکینک نہ تھا، سب پریشان ہو گئے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اسی وقت ایک آدمی یہاں سے گزرا تو سر الیاس نے اس سے پوچھا یہاں کوئی آس پاس کسی بس یا کار مکینک کی دکان ہے؟ اس آدمی نے کہا یہاں سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر میں ہے۔ اس کی بات سن کر سب اور پریشان ہو گئے۔ سر الیاس نے ڈرائیور سے کہا جائیں اور مکینک کو لے کر آئیں۔ عامر چلا گیا۔ سر الیاس نے کہا آپ سب لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے یہاں آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ خیمہ لے کر آئے ہیں وہ نکال کر لائیں۔
اقرا نے کہا شکر ہے سر نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ ہر کوئی ایک یا دو اپنا اپنا خیمہ ضرور لے کر آیا تھا۔ سب نے خیمے لگائے اور آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ سائرہ نے کہا مجھے تو ان کھنڈرات جانا ہے۔ اقرا بولی وہ تو یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہیں، وہاں تک اگر پیدل جاتے تو شاید ہماری ٹانگیں لاجواب ہو جاتی۔ احمد بولا حد کرتی ہو تم، بھلا تم 15 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتی ہو؟ ویسے لگتا ہے جیسے وہ پاس ہے۔ غیاث نے کہا اس وقت اتنی بڑی عمارتیں بھی بنتی تھی؟ سر الیاس نے کہا اس وقت کے بادشاہوں کو شوق تھا عمارتیں بنانے کا، یہ بھی کسی بادشاہ نے بنوائے ہوں گے۔ ابھی سب باتیں کر رہے تھے کہ عامر واپس آ گیا اور کہا عامر ابھی تو وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ کوئی سائیکل یا گدھا گاڑی اس کو مل جائے گی، لیکن آگے کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے پاس جھونپڑوں والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہاں سے کوئی بھی نہیں شہر جاتا کیونکہ رستے میں ویران کھنڈرات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ان کھنڈرات کے رستے سے کوئی رات کو گزرتا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا، وہاں بھوتوں کا شہر ہے۔ بھوت بھوت، احمد نے لڑکھڑا کر کہا۔ جی جی بھوت، سائرہ نے کہا۔ عامر نے یہ بھی بتایا کہ شہر جانے کا رستہ ان کھنڈرات سے ہو کر گزرتا ہے اور کوئی رستہ نہیں، ان کھنڈرات میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ ان جھونپڑیوں والوں نے لوگ بہت ہی خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ رات کو باہر نہیں نکلتے ہیں۔ سائرہ بولی ہم نے ادھر جانا تھا، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو سر الیاس بولے یہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، بس اب سب سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ وقار خرمانیاں کھا رہا تھا جو وہ جنگل سے لے کر آیا تھا، کچھ اس نے اقرا کو دی۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی سب کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہوا کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ شیلا اور سائرہ خوف سے بچنے کی وجہ سے خیمے میں چلی گئیں اور سر الیاس، سر عمران، میڈم نورین، میڈم جویریہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور تمام ٹیچر سو گئے۔ عامر بہت ہی خوفزدہ تھا جب غیاث نے اس سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ غیاث کو ایسے لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ اس نے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن غیاث نے نوٹ کر لیا تھا کہ عامر باہر آگ کے پاس بیٹھا ہوا کچھ پریشان ہے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن نہ گیا، بس سونے کی کوشش کرتا رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ غیاث اور احمد سائرہ ساتھ والے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی اور سب اٹھ گئے۔ سر الیاس یہ جانے بغیر کہ چیخ کس کی تھی بولے رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے جو چیخا ہے؟ غیاث بولا یہ چیخ یقیناً احمد کی ہوگی، اسے ہی روز ڈرونے خواب آتے ہیں۔ سب لوگ خیموں سے باہر آ گئے۔ غیاث ایک دم بولا سر عامر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی سب کی زبان سے نکل گیا کیا، اور سب ادھر ادھر عامر کو ڈھونڈنے لگے۔ رات کے اس وقت وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اقرا نے کہا تو سائرہ بولی باہر کہیں گھومنے کے لیے نکل گیا ہوگا، تھوڑی دیر بعد آ جائے گا۔ سر الیاس بولے ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنسا ہو، اور اس کی چیخ گواہی دے رہی تھی کہ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ وقار بولا ہاں ٹھیک ہے، لو اسے تلاش کرتے ہیں۔ سر الیاس کو لڑکیوں کے ساتھ خیمے میں ٹھہرا دیا گیا اور باقی سارے ڈرائیور کی تلاش میں نکل گئے۔ اقرا بولی اب بس کون چلائے گا؟ سر الیاس بولے ٹینشن نہ لو، وہ مل جائے گا۔ احمد اور وقار کے پاس لائٹ تھی جبکہ باقی سب خالی ہاتھ تھے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ انہیں ایک درخت کے ساتھ کوئی چیز لٹکی ہوئی دکھائی دی۔ وقار نے درخت کی طرف لائٹ لگائی تو درخت کے ساتھ کوئی چیز لٹکی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو دیکھ کر سبھی خوف سے کانپ اٹھے۔ ان کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ درخت کے ساتھ عامر کی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کے آدھے جسم سے گوشت غائب تھا۔ انہوں نے جلدی سے اس کی لاش کو درخت سے نیچے اتارا اور خیمے میں لے گئے۔ اقرا اور شیلا تو عمار کی لاش کو دیکھ کر بے ہوش ہی ہو گئی، جبکہ سائرہ جو کافی بہادر تھی بولی کیا ہوا ہے عامر کو؟ سر الیاس بولے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے،
غیاث بولا مجھے تو یہ کام کسی آدم خور کا لگتا ہے۔ احمد بولا جس طرح اسے مارا گیا ہے، جس طرح عامر کا گوشت غائب تھا، انہوں نے جلدی سے اس کی لاش کو ڈھانپا۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی آدم خور جانور ہے جس نے اس کو مارا ہے۔ غیاث نے خوفزدہ اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وقار بولا لاش کا کیا کریں گے؟ لاش کو ہم واپس عمار کے گھر تو نہیں لے جا سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں اسے اسی جگہ دفنا دیتے ہیں، سر عمران نے کہا۔ تو احمد بولا کیا اس کو دفن کرنے کا کام بھی ابھی کرنا ہوگا؟ وقار بولا یار اب تو رات بہت ہو گئی ہے، اس وقت قبر کھودنا بہت ہی مشکل ہے، اس کو دفن کرنے کا کام صبح ہی ٹھیک رہے گا۔ اس کی بات پر سب نے اتفاق کیا اور سب ہی صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بہت مشکل سے اقرا اور شیلا کو ہوش میں لایا گیا اور ان کی بے ہوشی کو توڑا گیا۔ صبح ہو چکی تھی، بھیانک رات گزر چکی تھی۔ ان سب نے مل کر ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور عامر کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ سر عمران بولے اب ہم سب کو بہت محتاط انداز میں رہنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جانور کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ وقار بولا ایک بار وہ جانور میرے سامنے آ جائے، میں اس سے عامر کی موت کا ایسا بدلہ لوں گا کہ ایسی موت ماروں گا کہ اسے اس کی روح قیامت تک تڑپتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس طرح کی باتوں میں دن کے 12 بج گئے۔ سر الیاس نے کہا اب بس تو ٹھیک نہیں ہوگی، ہم سب کو پیدل ہی چلنا ہوگا ورنہ ہم سب یہاں پھنس کر رہ جائیں گے۔ سب کی موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی، کسی کو فون کر کے بلا بھی نہیں سکتے تھے۔ سب لوگ پیدل ہی چلنے لگے، خوف و دہشت سے ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے، بار بار اسی واقعے کا سوچ رہے تھے۔ شیلا اور اقرا کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میڈم نورین نے کہا خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ہر کام صحیح کر دیتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب تم لوگ رونا بند کرو اور خدا کا نام لو۔ سب لوگ خدا کا نام لے رہے تھے۔ آخرکار سب لوگ ویران کھنڈرات پہنچ گئے اور اسی وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کیونکہ عامر نے کہا تھا رات کے وقت یہاں سے جو گزرتا ہے وہ مر جاتا ہے، یہ بھوتوں کا شہر ہے۔ احمد نے کہا ہم سب بھوتوں کے درمیان ہیں۔ یہ بات سن کر شیلا رونے لگی۔ غیاث نے اس کو چپ کرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے شیلا کو کچھ حوصلہ ملا۔ میڈم نورین بھی رونے لگی اور اقرا بھی۔ وقار نے کہا اقرا خدا کا نام لو، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، رونے سے یہ بھوت جاگ جاتے ہیں۔ وقار کی بات سن کر اقرا نے رونا بند کر دیا۔ سر عمران نے میڈم نورین کو کہا اگر آپ رونے لگ جائیں تو ان اسٹوڈنٹ کو تسلی کون دے گا؟ اب ہم ان کھنڈرات میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب بہت ہی پریشان تھے، خوف سے سب کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اگر کسی درخت کا پتا بھی سرسراتا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہوا کی آواز اس طرح تھی جیسے کسی سنسان کھنڈر میں سے پتوں کے اوپر سے کوئی چلتا ہے۔ اس وقت ہوا کی سرگوشی اس طرح تھی جیسے کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو۔ وہ سامنے درخت کے اوپر شاخ پر دیکھو، احمد نے کہا خوف زدہ اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا دیکھو دیکھو وہ دیکھو، کتنے خوفناک پرندے ہیں۔ سب نے جلدی سے اس سمت دیکھا۔ پہلے تو واضح کچھ دکھائی نہ دیا، مگر جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں سب حواس بختہ رہ گئے۔ ایک خوفناک سمندر کی موج طوفان خیز کی مانند بدن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ تینوں پرندے جو پہلے احمد نے دیکھے بھی سب نے ان کے سامنے آ کر برجمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے موت کی پرچھائیوں کو دیکھا، ان کے رنگ فک ہو گئے تھے۔ بے شک بھوت ان پرندوں کے بھیس میں تھے، مگر ان کی بدلتی کیفیت کسی سے بھی چھپی نہ تھی۔ اچانک ان تینوں پرندوں نے انسانی روپ دھارا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اب ان کو آسانی سے شناخت کیا جا سکتا تھا کہ کون مرد ہے اور کون عورت۔ یہ سب دیکھ کر میڈم نورین سر عمران پر گر پڑی۔ ان تینوں میں ایک لڑکی تھی جس کی رنگت شبنم سے بھیگے ہوئے پھولوں کی تازگی اور پکے ہوئے سیبوں کی شگفتگی کا امیزہ کہا جا سکتا ہے۔
تو بس یہ اس کی رنگت تھی، اس کی آنکھیں سیاہ رات کی مانند کالی، بھورے رنگ کے بال جن پر کہیں کہیں تانبے کی جھلک نظر آتی تھی۔ قد اتنا لمبا نہیں تھا مگر بےحد نہایت موزوں، بےحد مناسب۔ وہ بری طرح زخمی تھی، اس کی نگاہیں متواتر سب پر جمی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی سب لوگوں کے پسینے ایسے چھوٹ رہے تھے جیسے وہ ابھی نہا کر آئے ہوں۔ شیلا نے غیاث کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، جبکہ سر عمران نے میڈم نورین کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ وہ لڑکی اور دو آدمی کبھی ہمارے آگے آئیں اور غائب ہو کر کبھی ہمارے پیچھے کھڑے ہوں۔ سب لوگ چیخنے لگے۔ اقرا نے زور زور سے چیخنے لگی، جبکہ سائرہ بہادر تھی، اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ ان کے اندر سے باہر نکل جاتا۔ اگر ان پر ڈنڈا مارا جاتا تو وہ ڈنڈا ہوا میں لہرا جاتا۔ سر الیاس نے تلاوت شروع کر دی، جبکہ وہ لوگ زور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے کہکوں کی آواز سے سب کے کان پھٹنے لگے۔ وہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے تیز ناخنوں سے کاٹنے لگے۔ 5-6 اسٹوڈنٹ کی انہوں نے گردنیں کاٹ دی۔ اقرا یہ دیکھ کر تیزی سے وقار کی طرف دوڑی، اس کے پیچھے لڑکی لگی ہوئی تھی۔ وقار نے جب یہ دیکھا، اس نے جلدی سے اس طرف دوڑ لگا دی اور اس کے سامنے خدا کا نام لینے لگا، جس سے وہ بھاگ گئی۔ سر الیاس کی تلاوت جاری تھی۔ ان کے پاس صورت یاسین تھی جو ہر وقت ان کی جیب میں رہتی تھی۔ انہوں نے نکال کر سٹارٹ کر دی پڑھنی۔ اس آواز سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ جو اسٹوڈنٹ ڈر کی وجہ سے منتشر ہو گئے تھے اکٹھے ہوئے اور ان کو دیکھ کر رونے لگے، جن کی گردنیں اتری ہوئی تھی۔ میڈم نورین کو ہوش نہ آیا۔ احمد کہاں ہے؟ احمد کہاں ہے؟ یکدم وقار نے کہنا شروع کر دیا۔ سب ہی احمد کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ احمد کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ سب اس کی تلاش میں نکل گئے۔ آخر کار وہ ایک درخت کے پاس بے ہوش ملا۔ سارہ نے اسے پکڑا اور وہاں لے آئی جہاں سارے تھے۔ اب پھر خاموشی چھا گئی۔ سب خاموش تھے اور ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے۔ کسی کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ احمد نے اپنا دم توڑ دیا تھا۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ان لاشوں کو دیکھ کر پریشان تھے کہ اچانک سر الیاس کے سامنے ایک چڑیل نمودار ہوئی، کہکے لگاتے ہوئے۔ اس چڑیل کی شکل بہت بھیانک تھی۔ اس کے بالوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، آنکھوں سے آگ برس رہی تھی، زبان کی جگہ سانپ تھا، اس کا منہ جلا ہوا تھا اور قد تقریباً 10 فٹ لمبا تھا۔ وہ بولی، تم سب نے اس کھنڈر میں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تم میں کوئی بھی اس کھنڈر سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ اس جزیرے پر بھی میرا راج ہے اور اس کھنڈر پر بھی میرا راج ہے اور تم سب میرا شکار ہو۔ کل ایک آدمی نے کھنڈر آ کر میرے کھنڈر میں گندگی پھیلائی تھی، اس جگہ جہاں میں اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کی گندگی کی وجہ سے میرے بچے کا کھانا خراب ہو گیا اور جب اس نے کھانا کھایا تو وہ درد سے چلانے لگا۔ اس کا درد ختم ہونے سے پہلے اس کی گردن کاٹ دی اور باہر پھینک دیا درخت پر۔ اب وہ چڑیل سر الیاس کی طرف بڑھی۔ خوف سے سر الیاس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اور اس نے سر الیاس کی شارک کاٹ دی اور ان کا خون پینے لگی، اپنی پیاس بجھانے لگی، اپنے بچے کو بھی پلا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام اسٹوڈنٹس جو بچ گئے تھے بھاگنے لگے۔ سائرہ وہاں تلاوت کر رہی تھی جس سے وہ چڑیل غائب ہو جاتی۔ پھر وہ چڑیل میڈم جویریہ کی طرف گئی، ان کی شارک کاٹ دی۔ پھر وہ سر عمران اور میڈم نورین کے پیچھے گئی، وہ بھاگ رہے تھے۔ اچانک وہ ان کے سامنے نمودار ہوئی اور ان کو بھی بری طرح مار دیا، ان کا بھی خون پی لیا اور کچھ دیر بعد لمبے لمبے ڈھانچے آگے وہ غیاث اور شیلا کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شیلا زور زور سے چیخ رہی تھی۔ غیاث نے تلاوت کی تو وہ منتشر ہو گئے۔ پھر وہ چڑیل اقرا اور وقار کی طرف گئی۔ اقرا بے ہوش تھی۔ وقار نے سورۃ یاسین اور سورۃ الناس پڑھی جس سے وہ غائب ہوگی۔ اب یہ چاروں بھاگ رہے تھے جبکہ سائرہ وہاں کھڑی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے قریب کوئی بھی نہ گیا۔ غیاث اس کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور وہ پانچوں بھاگنے لگے۔
ان کے پیچھے کہکوں کی آوازیں اور دھاڑیں آ رہی تھیں۔ لمبے لمبے ڈھانچے ان کے پیچھے تھے اور جو آہستہ آہستہ اور بھی لمبے ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اقرا ہوش ختم ہو گئے۔ وقار نے اسے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور بھاگ رہے تھے۔ غیاث نے سائرہ اور شعلہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ اتنے تیز بھاگ رہے تھے جتنی تیز بھاگ سکتے تھے۔ اچانک سائرہ گر گئی اور ڈھانچے نے اس کو اوپر اٹھا لیا، اور یہ دیکھ کر وقار اور غیاث نے تلاوت کر کے پھونک ماری۔ پھر کچھ نہ ہوا۔ سائرہ نے سورہ یاسین کی زبانی تلاوت کی اور خدا کے نام لیے جس نے اس ڈھانچے نے اس کو گرا دیا، جبکہ وقار نے اقرا کو اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے ڈھانچے نے اقرا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وقار تیزی سے بھاگا۔ غیاث نے شعلہ جو زور زور سے چیخ رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑا اور سائرہ کو پکڑا۔ وہ بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے ان کی ٹانگیں درد کر رہی تھی پر وہ نہ رکے۔ آخرکار وہ شہر کے قریب آ گئے اور صبح اذان فجر کا وقت آ گیا۔ اذان فجر شروع ہوئی تو پانچوں کو سکون ملا۔ ان کا خوف کچھ کم ہوا لیکن آنسو جاری تھے۔ انہوں نے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی جان بچ گئی۔ شہر سے انہوں نے اپنا فون چارج کیے اور سب کو اطلاع کی اپنے حادثے سے۔ اگلے دن صبح پولیس اور تمام لاشوں کے اہل خانہ آ گئے۔ غیاث، شعلہ، سائرہ، وقار، اقرا اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج بھی وہ جب اس واقعے کو سوچتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5 سال بعد غیاث اور شعلہ نے شادی کر لی اور اقرا اور وقار نے اور سائرہ کی بھی شادی ہوگی۔ پانچوں دوست آج بھی اس واقعے کو بھول نہ سکے اور ان باتوں کو ان کو اپنے پروفیسر بہت یاد آتے ہیں۔ پانچوں کو اچھی نوکریاں مل گئیں اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، پر سر الیاس کی موت کو نہیں بھولے۔